السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ تو آج ہم آپ لوگوں کے سامنے پھر 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ایک عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بے چینی محسوس کرنے لگے۔ تو تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو۔ شیطان نے وسوسہ ڈال کر بہکایا، اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ چنانچہ شیطان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے، اور ایک مدت تک توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ اس طرح حضرت آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہاں سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا؟ حضرت آدم و حوا سے۔ یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام باپ ہیں، حضرت اما حوا علیہ السلام ہماری اماں ہیں۔ تو یہاں سے نسل انسانی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جو آج پھیلتے 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 اتنی بڑی دنیا آبادی سے گر گئی ہے۔ تو نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا، جب حضرت آمینہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، اور بچوں کے معمول کے موافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے کہنے والے کو سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا، رحمک ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ پھر مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ملک شام کے بعد محلات بھی دیکھے، اتنا روشن ہو گیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا معجزہ تھا۔ تو نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، یعنی نماز روزہ پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، جمعے کی نماز پچھلے جمعے تک، اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہ سے بچے۔ ایک سنت کے بارے میں، نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، افطار کرنے کی دعا۔ یہ تو آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہوگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں افطار کر رہا ہوں، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان کے 3 حصے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا، یہ دیکھو ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ تو اللہ کی رحمت ہے، یعنی جو شروع کے 10 دن ہیں وہ رحمت کے دن ہیں، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی 11 سے 20 دن تک کا مغفرت کا حصہ ہے، اور آخری کا حصہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں 21 سے جو 30 تک، یعنی جو رمضان کے روزے ہیں وہ آخری حصہ کہلاتا ہے، اور یہ آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تو نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، یعنی سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل کر لیا۔ یہ دیکھ لیں، سود کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کیا قرآن میں بتلا رہے ہیں کہ سود کھانے والے کیسے ہیں۔ انہیں وہ قبروں سے اس طرح اٹھیں گے قیامت والے دن جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل کر دیا ہو۔ ابھی دنیا میں دیکھیں کسی کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کیسے پریشان ہوتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ آگے کے لیے بتلا رہے ہیں، اس لیے سود کھانے سے باز آ جائیں مسلمان زیادہ سے زیادہ۔ تو
تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، یعنی دنیا پر راضی ہو جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ بلکہ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انسان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کر لے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، نہ اس کا ساز و سامان کچھ، اس کی کسی چیز کی بھی اہمیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں قبر کے 3 سوال۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے، یعنی تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 9 طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج موجود ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ کچھ دیہات کے باشندے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم دوا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ضرور دوا کیا کرو، اس لیے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی دوا اللہ نے نہ پیدا کی ہو سوائے ایک بیماری کے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سی بیماری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا بنائی ہے، جب تک آپ دوا کو استعمال نہیں کریں گے تب تک آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ دیکھو شفا اللہ ہی دیتا ہے، مگر وہ ایک اسباب سے جوڑ دیا ہے، تو آپ جب دوا لیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم روزہ کھولو تو کھجور سے افطار کرو کیونکہ یہ سراپا برکت ہے، اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے روزہ افطار کرو کیونکہ پانی ظاہر و باطن کو پاک کرنے والا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہی ہے کہ کھجور سے زیادہ افطار کریں، مطلب روزہ کھولیں، اگر نہیں ہے کھجور تو پانی سے کریں۔ پانی کیا کرتا ہے؟ ہمارے دل و دماغ کو یعنی کیا کرتا ہے؟ ظاہر و باطن کو پاک صاف کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔